اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 214 جو ہے وہ شروع کریں گے اور سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنا دے۔ بلا شبہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ واحد وہ کتاب ہے جس نے زندگیوں کو بدلا ہے، جس نے زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں یہ رہنمائی کرتی ہے، روزمرہ معاملات میں قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہمارا مشن ہے کہ روزمرہ جو ہمیں معاملات پیش آتے ہیں اور جو ہماری روٹین آف لائف ہے، اس میں ہم قرآن کی ہر آیت سے کیسے اصول لے سکتے ہیں اور کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں قرآن پاک کے اوپر، بہت حد تک ہماری قرآن کو سمجھنے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کو صرف تفسیر کے طور پہ لیا جائے اور وہ تفسیر اب کیا اس آیت سے اب ہم کیا اصول لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بنی اسرائیل کے حالات جو ہے وہ صرف پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تفسیر اور ڈیٹیل وغیرہ سے، وہ بنی اسرائیل کے حالات ہمارے لیے کیا سبق لیے ہوئے ہیں۔ اور جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ ایک امت واحدہ تھے، پھر کیا ہوا، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجیں، اور پھر اللہ کے جو رسول آئے تھے ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ تنذیر تھا، بشارت تھا۔ اور اب آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا سبق لیے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے نا اپنی پریکٹیکلی لائف سے، اب جیسے پچھلی آیت کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک گھر کی مثال سے، کیونکہ جب تک ہم اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے نہیں سمجھیں گے ہمیں آیت کی صحیح طرح سے سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ ابھی آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے نا، یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے، اور یہ آج ہم نے اس کو سمجھنا ہی ایسے ہے کہ اس آیت میں یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہی ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، اور آج ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ سا سے کیا مراد ہے، ذرہ سے کیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں زندگی کے جو ہمارے لمحات گزر رہے ہیں، جو اوقات کار گزر رہے ہیں، ان میں یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کرتے ہوئے ہی آپ کو آیت کی بڑی پیاری سمجھ آ جانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ میرا رب میرے سے بات کر رہا ہے، بیچ میں جتنے سورس یوز ہو رہے ہیں آپ ان کو نکال دیں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے بات کریں، مجھے نکال دیں آپ۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں ہوں اور اللہ ہے، اور اللہ رب العزت مجھے کیا بتا رہا ہے، وہ رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے، حسیبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا۔ ام حسبتم، تم یہ سمجھتے ہو یا کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کا یوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما، جبکہ ابھی نہیں، یاتیکم تمہارے پاس آئی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی مثال تمہارے پاس نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا مثال؟ مستہم الباساء، مست ان کو چھوا، ان کو پہنچی، مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا، اسی سے لمس لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، صرف تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم جب قرآن پاک کا نا ہفتے میں ایک دن لفظی ترجمے کی کلاس شروع کرتے ہیں، اس میں ہم یہی دیکھیں گے، اسی طریقے سے ہم کریں گے کہ 80% ورڈ اردو کے استعمال ہوئے ہیں، مسا لمس سے ہے،
صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کسی ہر لحاظ سے، ایسے ہی ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ غور و فکر کریں، اور اپنی لینگویج کو خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. مستہم الباساء، جن کو پہنچی الباساء بیماریاں، والضراء اور مصیبتیں تکلیفیں، وزلزلوا زلزلہ سے وہ ہلا دیے گئے، وزلزلوا انہیں وہ جھنجھوڑے گئے، اتنی تکلیفیں آئیں کہ ان تکلیفوں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا. حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، وقت کا رسول بھی کہہ اٹھا، والذین، اور وہ لوگ بھی، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، متا نصر اللہ یا رسول کے ساتھ، وقت معہو رسول کے ساتھ، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ خبردار رہو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد دور نہیں ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں قریب لفظ پھر اردو کا، اللہ کی مدد تو قریب ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ سے ایک گروہ حق پر رہا ہے، ہر دور میں ایک گروہ اہل ایمان کا مضبوط رہا ہے، لیکن اس گروہ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے. یہ پوری داستان جو ہے نا ان دو آیتوں کے بیچ میں آپ سمجھیں، پوری کہتے ہیں نا کچھ ہڈن ورڈز ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ سائلنٹ ورڈز ہوتے ہیں. ایسے ہی ان دونوں آیتوں کے بیچ میں جو ایک داستان ہے نا، آپ سمجھیں وہ سائلنس ہے، کہ جو گروہ حق پہ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے ہر دور میں. کسی دور کو اٹھا کے دیکھ لو، رسول اور رسول کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. آج ہم نے اس آیت مبارکہ سے یہ چیز سیکھنی ہے کہ سب سے پہلی آزمائش جو ایک انسان پر آتی ہے وہ اس کے نفس کی آزمائش ہے. ایک انسان سمجھ لیتا ہے، ایک سورت عنکبوت میں آتا ہے نا، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو آمنا کا جو لفظ ہے وہ ان کو آرام سے بیٹھنے دے گا. ان یترکوا وهم لا یفتنون، کہ آمنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. وہ آزمایا جانا صرف وہی نہیں تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم جلتی ہوئی ریت کے انگاروں پہ ڈالا گیا، جو حباب بن ارد کے جسم کے ٹکڑے کاٹے گئے، جو حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر کو تشدد کر کر کے شہید کیا گیا. وہ ایک بعد کا مرحلہ تھا. ان کا اندر مضبوط تھا، انہوں نے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تو وہ ہر جہاد کے لیے تیار ہوئے تھے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو اتنے سالوں سے دعوے دار ہیں کلمہ گو ہونے کے، مسلمان ہونے کے، ہمارا آج دعویٰ ہے، تو کس قدر اسلام جو ہے، کس قدر ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اترا ہے اور ہماری زندگیوں کو بدلا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں، سب کو چھوڑیے، صرف اپنا جائزہ لیجئے. فجر کی کتنی میں پابندی کرتی ہوں، کچھ ہو جائے میں نے فجر نہیں چھوڑنی. اگر میں آج تک اپنی فجر نہیں پوری کر سکی، اگر میں آج تک اپنی فجر کو پابندی سے نہیں پڑھ سکی، تو میں نے کسی کو کیا دین کی طرف بلانا ہے، میں نے کسی کے اندر کیا تبدیلی لے کے آنی ہے، میں اپنے ارد گرد کو کیسے صاف کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز مسجد جا کے پڑھتے ہیں. میں بحیثیت ایک عورت آج صبح اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں اسکول جانے کے لیے بڑی فکر کے ساتھ. ظاہر ہے فیس دی ہوتی ہے، تیار کرتی ہوں، رات کو کپڑے پریس کر کے رکھ لیتی ہوں، رات کو شوز پالش کر کے رکھ لیتی ہوں، لنچ کی تیاری بھی رات کو کر لیتی ہوں. کیا کبھی میں نے اتنا اہتمام کیا ہے اپنے بچے کو فجر کے لیے اٹھانے کا؟ کہ کبھی میں نے اتنا اہتمام کیا ہے اپنے بچے کو فجر کی نماز پڑھنے بھیجنے کا؟ جبکہ مؤذن بارہا کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. اسی چیز سے آج عالم کفر ڈرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج مسلمانوں کی فجر کے اندر وہ تعداد ہو گئی جو نماز جمعہ میں ہوتی ہے تو سمجھو ہمیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا. دیکھیے ایک فوج ہے، آرمی ہے، اس نے دشمن کے خلاف
ہر طرح سے اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے. اسے دشمن کے خلاف صف آراستہ ہونا ہے، فضائی لحاظ سے، زمینی لحاظ سے، سمندری لحاظ، ہر لحاظ سے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ ہر آنے والی مشکل کا جو ہے وہ سامنا کر سکے. اس کے لیے کتنی آپ دیکھتے ہوں گے، آرمی کے ڈرامے دیکھے ہوں گے، آرمی کی ٹریننگ دیکھی ہوں گی، کتنی سخت حالات سے فوجیوں کو گزارا جاتا ہے. سخت سردی میں بھی ان کو ٹھنڈے پانی میں نہانے کا کہا جاتا ہے، سخت گرمی میں ان سے گرم پانی میں انہیں نہانے کا ان کو کہا جاتا ہے، اور کیسی کیسی ان کے اوپر جو ہے آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، مشکلات ڈالی جاتی ہیں تاکہ یہ حالات کو برداشت، سختیوں کو برداشت کرنے کی ان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے. مسلمان آمنا کہنے والے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے دراصل اللہ کی آرمی ہے. اللہ نے سورت صف میں فرمایا نا، من انصاری منکم اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے؟ مددگار کون ہوتا ہے؟ فوج مددگار ہوتی ہے نا. ہماری فوج ہماری مددگار ہے. ہماری جو پریزیڈنٹ ہوگا، ہمارا جو پرائم منسٹر ہوگا، اس کی مددگار کون ہوگی؟ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے فوج ہوتی ہے. ایسے ہی مومن اللہ کی فوج ہے. انبیاء کے بعد ایک بڑا منصب، کیا منصب کہ دنیا میں حق کا بول بالا کرنا ہے، اپنی زبان کے ذریعے بھی. تلوار اٹھانی ہے تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے اٹھانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیار کیے ہوئے 313 افراد تھے. اللہ کی آرمی تھی آپ کے پاس، جنہوں نے اپنے نفس کے خلاف جنگ جیت چکے تھے. اور پھر کبھی دشمن اس مومن کو ہرا نہیں سکتا، کبھی دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو شکست نہیں دے سکتی جو اپنے نفس کے خلاف جنگ جیت چکا ہوتا ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم کو چھوڑیے، اپنے آپ کو دیکھیے. سب سے پہلی جنگ ہماری اپنے نفس کے خلاف ہے. جتنی ڈٹائی سے لوگ عام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عورتوں کا سر عام باہرانہ بے پردہ ہو کے بڑی فل کانفیڈنس کے ساتھ، کیا ہم اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ باپردہ ہو کے باہر آتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس چیز کے لیے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ آیت مجھے سمجھ آئی ہے، اسے میں نے دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اس کے لیے مجھے جتنی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی وہ میں کر لوں گا؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ انتا دخل الجنہ، جنت میں پہنچنا ایک مومن کا پرپز آف لائف ہونا چاہیے. ایک مومن کی جو مقصد ہے، ایک مومن کی جو مراد ہے، وہ جنت تک پہنچنا ہے. آپ دیکھیے، ایک سٹاپ پیچھے اگر ٹرین چھوٹ جاتی ہے، ایک سٹاپ پیچھے ٹرین چھوٹ جاتی ہے، آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں، آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے زندگی بھر اپنی اس ڈیسٹینیشن کو یاد رکھنا ہے کہ جنت میری منزل ہے، میں نے جنت کمانی ہے، میں نے جنت حاصل کرنی ہے. دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے یہ آپ سے اتنا آگے بھاگے گی. آپ جتنا دنیا سے دور بھاگیں گے یہ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے نا، یہ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے نا، یہ آپ کو ذلیل و خوار کر دے گی. کیونکہ ملنا وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا. تو آج اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے. ہم نے بہت سے واقعات پڑھے، جو مشکلات، جو ازمائشیں صحابہ کرام پہ، پورا ایک لیکچر اس پر دیا جا سکتا ہے، ان ازمائشوں پر، ان تکلیفوں پر جو صحابہ پر آئیں. اور حضرت حباب بن نتن نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے. حضرت حباب آپ کے چہرے پر، ماتھے پہ غصے کے اثار دیکھ کے ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، کہنے لگے کہ ابھی سے گھبرا گئے ہو، جبکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کو لوہے کی آریوں سے ان کے جسم کاٹ دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم چھیل دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول کہنے لگا اللہ مدد کب آئے گی؟ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. تو ہم ان ازمائشوں کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے. یہ سب سے افضل جہاد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.